گزشتہ خطبے میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی کہ اللہ کی ذات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ الگ ہے، مگر دونوں کی بات ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ کہنا ہے جو انہیں اللہ نے فرمانا ہے، لیکن ان دونوں کی ذات بھی الگ الگ ہے اور ان دونوں کی صفات بھی الگ الگ ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے بارے میں کہا لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ اخلاص ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سورت حفظ ہے، یاد ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ نماز میں سورت فاتحہ کے بعد اسی سورت کو پڑھا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ کہا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ جہاں سے بھی پڑھ لو، نماز میں فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن کی قرأت ضرور کرو۔ کوئی چھوٹی سورت پڑھ لو، تین آیتیں کسی سورت سے پڑھ لو، کسی سورت کی ایک ایسی آیت پڑھ لو جو تین آیتوں کے برابر ہو جائے۔ مگر ہم میں سے اکثر لوگوں کو قرآن پاک کی صورتوں میں سے کچھ آیتیں یاد نہیں ہوتی، آسانی کے لیے کہہ دیا گیا کہ چلو سورۃ اخلاص پڑھ۔ ویسے بھی اس میں اللہ کی خالص توحید بیان ہے، خالص کو نہ خالص سے جدا کرنا۔
اس کا ایک نام سورت نجات بھی ہے۔ اس کا پڑھنے والا شرک سے، کفر سے نجات پا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ سمجھ کے پڑھے۔ ورنہ اللہ کو ایک تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یا اس کو سورت نجات اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر اعتقاد رکھنے والا آدمی جہنم کی آگ سے نجات پائے۔ سورت الاساس بھی کہا گیا، بنیاد کے معنی میں توحید واقعی سارے دین کی کیا ہے؟ بنیاد۔ سورہ توحید بھی کہا گیا، اس سورت میں توحید کو علی وجہ الکمال بیان کیا۔ عظمت ایسی ہے کہ ایک لشکر کا آپ نے ایک صحابی کو امام بنایا، یہ لشکر جا رہا ہے، تم امام ہو، انہیں نماز پڑھاؤ گے۔ وہ صحابی جب نماز پڑھاتے نا، سورت فاتحہ پڑھ لیتے، اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت تلاوت کر لیتے، آخر میں سورت اخلاص ضرور پڑھتے ہر رکعت۔ صحابہ نے اسے محسوس کیا کہ جب دوسری سورت پڑھ لی گئی ہے، آیتیں تلاوت ہو گئی ہیں، پھر سورت اخلاص پڑھنے کی کیا ضرورت؟ صحابہ نے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ یہ نماز پڑھاتے تھے تو اس طرح یہ قرات کرتے۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا اس صورت میں میرے رحمان کی صفات کا ذکر ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے پیار ہے اس سے کہ اس میں اللہ کی، رحمان کی صفات کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا اخبرو ہو، اس کو خبر دو کہ جس طرح یہ سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورت اخلاص کو محبت سے پڑھے کہ اس میں میرے رب کی صفتیں ہیں، تو اللہ بھی اس بندے سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث میں آیا، آپ نے مسجد قباء کا ایک انصاری کو امام بنایا۔ وہ جب سورت فاتحہ تلاوت کرتے تو اس کے بعد وہ پہلے سورت اخلاص پڑھتے، سورت اخلاص پڑھنے کے بعد وہ کوئی اور سورت پڑھتے۔ تو آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا کہ ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت ملا لیتے۔ آپ نے اسے بلایا اور پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورت اخلاص سے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر
میں اس سورت کو ہر نماز میں تلاوت کر لیتا ہوں، ہر رکعت میں۔ آپ نے فرمایا سورت اخلاص کے ساتھ تیری یہ محبت تجھے جنت میں ضرور داخل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورت اخلاص کو محبت سے پڑھا جائے کہ یہ رب کی صفتیں ہیں، رحمان کی صفات ہیں، تو یہ جنت میں داخلے کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا۔ اس سے بھی ایک دلچسپ روایت آپ کو سناتا ہوں۔ جبریل امین میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہیں، اتنے میں سامنے سے حضرت ابو ذر آ گئے۔ ابو ذر غفاری، یہ ذہن میں رکھے، غفاری نہ غفاری، غفار ان کے قبیلے کا نام، عام لوگ دیکھتے ہیں تو غفاری پڑھ دیتے، ابو ذر غفاری۔ وہ سامنے سے آئے تو جبریل نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ ابو ذر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ تو جبریل نے کہا زمین والے ابو ذر کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا آسمان والے پہچانتے۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ کہ آسمان والے ابو ذر کو پہچانتے ہیں زمین والوں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو جبریل نے کہا لِصِغْرِهِ فِي نَفْسِي، ابو ذر میں عاجزی بہت ہے، یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، تکبر و غرور و ان میں نہیں ہے، عاجزی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ دولت جمع نہیں رکھنی چاہیے، جو آئے وہ تقسیم کر، ان کا اپنا خیال تھا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن کا یہ حکم ہے، یہ شریعت کا یہ حکم نہیں۔ انہیں صحابہ سمجھاتے بھی تھے کہ اگر اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا تو پھر وراثت کے احکام کیوں؟ جب بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو پھر قرآن نے وراثت کا حکم کیوں جاری کی کہ مرنے کے بعد جو وہ بندہ چھوڑے گا بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا۔ اگر جمع کرنا گناہ ہے تو پھر وراثت کے احکام کیوں؟ لیکن ان کا اپنا خیال تھا، وہ کہتے تھے مال جمع نہیں کرنا۔ میرے آقا نے بھی کہا تھا ابو ذر نادار، غریب اور مسافر رہے گا اور مسافری کی حالت ہی میں انتقال کرے۔ انہوں نے دور ایک جگہ پہ اپنا ٹھکانہ بنایا، ایک جھونپڑی سی بنائی، وہاں رہنے لگے، دنیا سے بالکل لا تعلق ہو گئے، دولت پیسہ ہر چیز، حتیٰ کہ جب انتقال کا وقت آیا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، وہاں آبادی کوئی نہیں، لوگ کوئی نہیں، کفن دینے کے لیے پیسہ کوئی نہیں۔ کہ سامنے سے ایک قافلہ گزرا، اس میں کئی لوگ تھے جو حج کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی اہلیہ نے انہیں روکا کہ اس جھونپڑی میں نبی اکرم کا ایک صحابی ابو ذر انتقال کر کے، یہ جو قافلہ آ رہا تھا اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی جنہوں نے کفن دفن کا سارا انتظام کیا، جنازے کا سارا انتظام کیا۔ تو
جبریل امین نے کہا کہ ابو ذر کو آسمان والے اس لیے جانتے ہیں کہ یہ ان میں عاجزی ہے، اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، ایک اس وجہ سے اور ایک اس وجہ سے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے سورت اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو سورت اخلاص کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آسمان والے بھی ابو ذر سے واقف۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ بڑے عظیم صحابی، ان کا انتقال ہوا تو میرے آقا نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں اتارے گئے۔ 70,000، 70 کا لفظ بھی کثرت سے کنایہ ہے، یعنی لاتعداد فرشتے۔ اس کی وجہ میرے آقا نے یہ بیان کی کہ حضرت سعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہر وقت سورت اخلاص پڑھا کرتے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کو اتارا۔ ایک صحابی حضرت معاویہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ نام کے بہت صحابی، ویسے تو یزید نام کے بھی صحابی، معاویہ نام کے بہت صحابی، یہ معاویہ لیسی ہے۔ یہ جو آج کل اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاویہ کا نام صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اور یہ بھونکنے کے معنی میں ہے، بھونکنے والی کتیا کو کہتے ہیں معاویہ، تو یہ نام ہی غلط ہے۔ یہ صرف مخالفین نہیں، سنی کہلانے والے بھی کہتے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو آدمی مسلمان ہوتا اگر اس کا نام غلط ہوتا تو میرے آقا اس نام کو بدل دیتے تھے، تبدیل کرتے تھے میرے آقا اس نام کو۔ اگر معاویہ کا نام غلط ہوتا اور اس کا معنی غلط ہوتا یا مذموم ہوتا تو میرے آقا بھی معاویہ نام کے آنے والے لوگ، مسلمان ہونے والے لوگوں کے نام کو کیا کرتے؟ بدلتے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، مزید ہے، با مفعلہ سے ہے۔ اس کا معنی بھونکنے والی کتیا نہیں ہوتا، یہ مزید کا معنی کریں گے۔ معاویہ ایسے ستارے کو کہتے ہیں جس کے طلوع ہونے پر کتے بھونکنے لگتے ہیں، تو یہ کوئی مذموم معنی نہیں ہے۔ مذموم ہوتا تو میرے آقا اس نام کو بدل دیتے، تبدیل کرتے میرے آقا، ورنہ تو پھر جعفر کا کیا معنی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دوسرے آپ کئی جو نام ہے بظاہر ان کا نام معنی اچھا معلوم نہیں ہوتا، تو یہ جس صحابی کی میں بات کر رہا ہوں یہ معاویہ لیسی ہیں۔ غزوہ تبوک میں جبریل نے میرے نبی کو اطلاع دی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد کہ یا رسول اللہ، آپ کا صحابی معاویہ لیسی مدینے میں انتقال کر گیا ہے اور رب نے اس کے جنازے پر 70,000 فرشتوں کو اتارا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا اس فرشتوں کے اترنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا یہ صحابی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورت اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔
اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، جہاں کوئی بزرگ ملا، اللہ والا ملا، کوئی نیک بندہ ملا، اس کے قریب ہوئے، حضرت جی کوئی وظیفہ دسو، وظیفہ کوئی بتائیں آپ، اور پھر اس کے بتائے ہوئے وظیفے کو وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی نص ہو گئی ہے۔ وہ بزرگوں کے تجربے ہوں گے نا، تجربہ ہوگا اس بزرگ کا کہ یہ وظیفہ پڑھو تو اس لیے، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ کام ہو جاتا ہے، یہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم اس وظیفے کو کیوں نہ پڑھیں جس کی عظمت اور نیکیوں پر مہر لگائی ہے میرے نبی نے۔ یہ میں نے آپ کو پانچ روایتیں سنا دیں۔ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے اس معنی میں جس کو آگے ذکر کیا، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس سے کوئی نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا۔ لم یلد ولم یولد کا کیا معنی؟ اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کا ماں باپ کوئی نہیں۔ کبھی کبھی بندہ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی کام کرتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی بندہ ماں باپ کی سفارش سے مجبور ہو کر نہ کرنے والا کام بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرا کوئی ماں باپ ہے، میں جو کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سفارش کر کے مجھے مجبور کرے۔ محبت کی سفارش ہو، رحمت کی سفارش ہو، شفقت کی سفارش ہو، ڈنڈے والی سفارش ہو، کوئی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ مشرکین کا عقیدہ قرآن نے ذکر کیا سورہ زخرف میں۔ سورہ زخرف ہے 15 آیت نمبر 15 ہے، جائیے جا کے دیکھیے مشرکین کا عقیدہ کیا ذکر کیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنائے لہو اس کے لیے، من عبادہ، کن کو؟ اس کے بندوں کو، اس کا بنایا جزءاً، کرو تو صحیح میں نے، یہ تو مشرکین کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا قرآن نے نظریہ ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اس کی جز بنایا، اس کا حصہ بنایا۔ انہوں نے کہا عزیر اللہ کی جز ہے، ابن اللہ ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کی جز ہے، حصہ ہے۔ مریم اللہ کی جز ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہمارے مہربانوں نے کہا ہمارے نبی نور من نور اللہ ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا تھا؟ لم یلد لم یولد، اس سے کوئی نہیں نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا۔ اللہ کی کوئی جز ہو، اللہ کی ذات کا کوئی حصہ ہو، یہی مبالغہ ہے، اسی کو غلو کہتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غلو نہ کرو اپنے دین میں۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبیوں کو مقام عبدیت سے نکال کر مقام الوہیت میں داخل نہ کرو، جو ان کا مرتبہ ہے اسی پہ رکھو۔ میرے آقا نے کہا تھا
لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی. میرے آقا دیکھ رہے تھے نا عیسائیوں کو، یہودیوں کو، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے مرتبے کو بڑھایا، رب کی صفات میں داخل کیا. دیکھ رہے تھے، خطرہ محسوس کیا میرے نبی نے، فرمایا لا ترفعونی. رفع کسے کہتے ہیں؟ اٹھانا، بلند کرنا. لا ترفعونی فوق منزلتی، جس منزل پہ، جس مرتبے پہ رب نے مجھے رکھا ہے، مجھے اس مرتبے سے اوپر نہ لے جانا. جس مرتبے پہ، جس درجے پہ رب نے مجھے رکھا ہے، مجھے اس مرتبے سے اوپر نہ لے جانا. یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ہوگا آگے اس حدیث کے آگے، میں اللہ کے نور میں سے نکلا ہوں. انما انا نور من نور اللہ، یہ ہے میرا مرتبہ، اس پہ مجھے رکھنا. بڑی آسان سی عربی ہے، آپ سمجھیں گے، مجھے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. میرے مرتبے سے مجھے اوپر نہ لے جانا. یا رسول اللہ کیا ہے آپ کا مقام؟ فرمایا انما انا عبد اللہ، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول و بعد میں. میرے آقا نے تو منع کی ہے. کیسے عاشق ہیں آپ، کیسے محب ہیں آپ، جو اپنے محبوب کی بات کو ماننے کے لیے آپ تیار نہیں. محب ایسے ہوتے ہیں، عاشق ایسے ہوتے ہیں جو اپنے محبوب کی بات کو تسلیم نہ کریں. محبوب کیا کہتا ہے؟ محبوب کہتا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح نہ اٹھانا جس طرح عیسائیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اٹھایا. میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا. انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول. یہ نور من نور اللہ کا نظریہ، یہ لم یلد ولم یولد کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اس سے کوئی نہیں نکلا، اس کی کوئی جز نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. میں نے ایک جمعے پہ یہاں بیان کیا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. میں نے کہا تھا نبی پاک کے نور ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، یہ جھگڑا ہی نہیں. نبی بشر ہیں یا نور ہیں، یہ کیا ہو؟ یہ تو سوال ہی نہیں بنتا. آقا بشر ہیں یا نور ہیں، یہ کوئی سوال. اس طرح کا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں تضاد ہو. مثلا زمین ہے یا یہاں سوال ہوتا ہے، سردی ہے یا گرمی، دھوپ ہے یا چھاؤں، مرد ہے یا عورت. یا کے ساتھ سوال وہاں بنتا ہے. دن ہے تو رات نہیں، دھوپ ہے تو چھاؤں نہیں، مرد ہے تو عورت نہیں، گرمی ہے تو سردی نہیں. یہ سوال وہاں بنتا ہے. آپ نے کیا سوال اٹھا دیا اور لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا آپ نے. نبی بشر ہیں یا نور ہیں. انا للہ. کیوں بشر نور کے مقابلے میں؟ بشر کے مقابلے میں جن ہے، نور کے مقابلے میں اندھیرا ہے. جی نور کس کے مقابلے میں ہے؟
روشنی ہے یا اندھیرا؟ کوئی مجھ سے پوچھے بندے علوی صاحب تسی عوان ہو کہ مولوی ہو، بنتا ہے سوال، آمکانہ سوال ہے، کیوں عوان مولوی نہیں ہو سکتا؟ کوئی بندہ راہ گزرتے ہوئے کسی موچی سے پوچھے تو مسلمان ہے کہ موچی ہے، بنتا ہے سوال، کیوں موچی مسلمان نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم عوان ہو یا مولوی، تو میں کہوں گا قومیت کے لحاظ سے عوان ہوں، علم کے لحاظ سے مولوی۔ وہ موچی کہے گا پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں، مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں۔ میرا نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے، صفت کے اعتبار سے نور ہے۔ ذات بشر ہے، آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، صفت میرے نبی کی کیا ہے؟ نور ہے۔ اس کا کون منکر ہے؟ میرے نبی نے ہی توحید کی روشنی پھیلائی، کفر کے اندھیروں میں ایمان اور اسلام کی روشنی میرے نبی نے پھیلائی۔ تم نے کیا نور ماننا ہے؟ تم کمکموں جیسا نور مانتے ہو، سورج اور چاند جیسا نور مانتے ہو۔ تمہیں کون سمجھائے؟ یہ کمکما، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ میرے نبی کے نور کا مقابلہ کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی روشنی اندر ہے، باہر کوئی نہیں، باہر ہے تو اندر کوئی نہیں۔ سورج کی روشنی دن میں ہے تو رات میں نہیں، رات میں ہے تو دن میں نہیں۔ چاند کی روشنی رات میں ہے تو دن میں نہیں، پھر چاند کی روشنی بڑھتی گھٹتی رہتی، پھر چاند سورج کی روشنی قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ یہ ناقص نور ہیں، نامکمل نور ہیں، اندر ہے تو باہر کوئی نہیں، باہر ہے تو اندر کوئی نہیں، دن میں ہے تو رات میں کوئی نہیں، رات میں ہے تو دن میں کوئی نہیں۔ میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل اور اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے میں، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر کے رکھ دیا تھا۔ تم نے آج تک لوگوں کو ورغلایا ہے صرف نور نور کر کے، پھر کبھی نور من نور اللہ کہہ دیتے ہو۔ نور کی حقیقت تو بتاؤ لوگوں کو۔ یہ قرآن نور نہیں ہے، بولو نہیں ہے نور، خود کا ہے، ہم نے نور اتارا۔ لوڈ شیڈنگ ہو جائے، اسے کھول کے رکھو، روشنی ہوتی ہے؟ پھر سانوی دسو نور دا کی مینا، لوگوں کو پاگل بناتے رہتے ہو، نور ہیں نور ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کمکمے والا نور۔ قرآن کے لفظ جو ہیں یہ کالے ہیں، یہ سفید ہیں؟ کالا نور ہے، نور کالا ہوتا ہے۔ میرے نبی کی داڑھی مبارک نور تھی کہ نہیں تھی؟ سفید تھی کہ کالی؟ صرف 17 بال سفید تھے، اور نور کالا نہیں ہوتا۔ میرے نبی کی زلفیں نور تھی، کالی تھی، اور نور کالا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی سمجھاؤ بھائی نور کا معنی کیا ہے؟ بس صرف گاتے رہو گے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، چپا چپا نور کا ہے، سب صرف گانا ہے آپ نے؟ لوگوں کو بتاؤ نا نور کا کیا معنی ہے، قرآن کے نور ہونے کا کیا معنی ہے؟ ہمیں کہتے ہو ہم نور نہیں مانتے، میرے نبی کا سونا بھی نور ہے، میرے نبی کا صبح جاگنا بھی نور ہے،
मेरे नबी का सवारी पे आना भी नूर है, मेरे नबी का सवारी से उतरना भी नूर है, मेरे नबी का मस्जिद में आना भी नूर है, मस्जिद से निकलना नूर है, मेरे नबी का वुजू करना नूर है, मेरे नबी का तयम्मुम करना नूर है, मेरे नबी की सुलह नूर है, मेरे नबी की जंग नूर है, मेरे नबी का सफर नूर है, मेरे नबी का हजर नूर है। और उर्दू अदब की चाशनी देने लगा हूं, जरा लुत्फ लीजिए। मेरे नबी का दिन भी नूर है, मेरे नबी की रात भी नूर है, मेरे नबी की सुबह नूर है, मेरे नबी की शाम नूर है, मेरे नबी का सफर नूर है, मेरे नबी का खाना नूर है, मेरे नबी का पीना नूर है। चल एक वहाबी का अकीदा सुन, मेरे नबी का पांव मुबारक जूती में डालना भी नूर है। लेकिन लोगों को बताओ नूर का माना क्या है? ए समझी फिर देनी कुमकुम आला नूर। इनको बता नूर का माना क्या है, कुरान के नूर होने का क्या माना है। रात का पिछला पैर है, घुप अंधेरा है, चांद की आखिरी तारीखें, ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर बैठा हुआ है, वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है। क्यों? उसके सामने 2 लाइटें, वो उसको बता रही हैं सड़क कच्ची या पक्की। गड़े हैं, वो उसको बता रही हैं बस वाटर सप्लाई दे परले रोड पे आ गए हैं। या हमवार है, गीली है या खुश्क है, भगाया जा रहा है। 2 लाइटें उसकी रहनुमाई कर रही हैं, सीधा मंजिल मकसूद पे पहुंचेगा। इसी तरह अपनी अमली जिंदगी की सड़क पर एक हाथ में कुरान वाली लाइट, दूसरे हाथ में मेरे नबी की सुन्नत वाली लाइट, ये लेके चलते रहो, सीधे जन्नत के दरवाजे पे पहुंचोगे। अब पीछे मुड़ो, मैं तुम्हें बताऊं नूर का क्या मायना है। मेरे नबी का खाना नूर, वो जो मैंने कहा था मेरे नबी का पीना नूर, मेरे नबी का चलना नूर। आइए अब मैं आपको समझाऊं, तुम भी उसी तरह खाना खाया करो जिस तरह मैं खाता हूं। यह है नूर का माना। तुम भी पानी उस तरह पिया करो जिस तरह मैं पीता हूं, तुम भी मस्जिद में उस तरह आया करो जिस तरह मैं आता हूं, मस्जिद से उस तरह निकला करो जिस तरह मैं निकलता हूं, सवारी पे उस तरह बैठा करो जिस तरह मैं बैठता हूं, सवारी से उस तरह उतरा करो जिस तरह मैं उतरता हूं, सुलह उस तरह करो जिस तरह मैंने करके दिखाई है, और जूती में पांव उस तरह डाला करो जिस तरह मैंने डाल के दिखाया है। और कुरान नूर है, इसके अहकाम को मानो, जिंदगी इसके मुताबिक गुजारो। ये है नूर का माना। ए नूर थोड़ा जिया औखा, इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। ये नूर मानो ना नबी का, ये नूर मानो ना, फिर पूरा तोलना पड़ता है। मेरे नबी का ये नूर मानो ना, पूरा मापना पड़ता है। मेरे नबी का ये नूर मानो ना, फिर सूदी कारोबार नहीं करना होता। मेरे नबी का ये नूर मानो ना, फिर रिश्वत नहीं चलती। मेरे नबी का ये नूर मानो ना, फिर मिलावट से बचना पड़ता है, फिर 2 नंबर काम करने से बचना पड़ता है। मेरे नबी का ये नूर मानो ना, मेरे नबी का ये नूर मानो ना, फिर झूठ नहीं बोलना होता, फिर जिना नहीं करना होता, फिर गीबत नहीं करनी होती। मेरे नबी का ये नूर मानो ना, तो महफिल नात करवाते हुए अपनी बिजली दियां कुंडियां सरकारी तारां ते नहीं पाणियां होनियां। ये नूर थोड़ा जिहा औखा,
اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, چپا چپا نور ہے کا ہے, سب گھرانہ نور کا. اے نور تھوڑا جیا سوکھا, اس میں لگتا شگتا کچھ نہیں, اس میں صرف 500 کی جھنڈیاں لگانی ہیں, نبی راضی ہوگی. تو اے نور سمجھی پھرنا. آج آپ نے نور کا مفہوم سمجھا کہ کون نہیں سمجھا؟ وہ جو میں نے کلپ چڑھایا اس کا ایک مولوی صاحب نے جواب دیا, میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتا, زیادہ سنتا بھی نہیں, اور اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا کہ میں الگ سے جواب دیتا پھروں. ان کو ہر بولنے والے کو جواب دینا ضروری بھی نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے میرا نام لے کے میری تقریر چڑھا کے پھر نور من نور اللہ پہ دلیلیں دی. میں نے کہا تھا اختلاف نور میں نہیں ہے, اختلاف کس میں ہے؟ نور من نور. اس میں انہوں نے کہا مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے, فلاں عالم نے لکھی, فلاں نے لکھی, فلاں نے لکھی, فلاں نے لکھی, فلاں نے لکھی. میں نے کہا جنہوں نے لکھی نا, اگر وہ آج میرے سامنے ہوتے نا, میں ان سے بھی یہی پوچھتا کہ مصنف عبد الرزاق سے دکھاؤ, لے آؤ, اس کی سند پیش کرو. ہر عالم سے میں پوچھتا, 10 عالموں کا 10 علماء کا نام لے لیا, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا, سب نے کہا مصنف عبد الرزاق میں. بندیالوی چیلنج کرتا ہے قیامت کی صبح تک تم میں ہمت ہے تو مصنف عبد الرزاق سے یہ روایت نکال کے دکھا لاؤ. باقی عالم کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق لکھتا ہے, مصنف عبد الرزاق لکھتا ہے. مصنف عبد الرزاق چھپ نہیں گئی, ہمارے پاس بھی چھپ گئی ہے. ان علماء کی بات اب کیسے معتبر ہو سکتی ہے جبکہ مصنف عبد الرزاق موجود ہے صحیح سند کے ساتھ؟ کوئی ایک روایت میرے نبی نے کہا میں اللہ کے نور میں سے نکلا ہوں, کوئی ایک روایت, کسی ایک صحابی کا قول, 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کا قول لاؤ. تو ہاڈے نزدیک مردیاں نال گلاں ہو سکدیاں نے, ساڈے نزدیک نہیں ہوتی. جو مر جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے. دنیا والوں کا کوئی کلام, پیغام, سلام نہ دور سے سنتا ہے نہ قریب سے سنتا ہے, چاہے وہ نبی ہو, ولی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, شہید ہو. ہمارا نظریہ ہے کہ دنیا والے کا کوئی کلام مرنے والا نہیں سنتا, بات نہیں کر سکتا. تمہارے نزدیک تو باتیں بھی ہوتی ہیں, خیر خیریت بھی پوچھی جاتی ہے, سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. جاؤ جو تمہارے بزرگ اور علماء فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جاؤ, انہیں پکارو, بے بندیالوی چیلنج کر دیتا, اسی پھسے پہ ہاں, ساڈی مدد کرو. جاؤ ان سے پوچھو. لوگوں کو پاگل بناتے ہو, مصنف عبد الرزاق میں لکھا ہوا ہے, فلاں میں لکھا ہوا ہے. صحیح سند کے ساتھ ایک روایت پیش کرو. آپ نے کہا میں اللہ کے نور میں سے نکلا ہوں, اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی کتنی آیتیں پیش کروں گا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. میرے نبی نے کہا, میرے پیغمبر آپ کہیں انما آنا بشرم مثلکم, میں بشر ہوں جیسے تم. ہل کنت الا بشر رسولا, میں نہیں ہوں مگر بشر رسول ہوں. کوئی ایک آیت ہے, خدا دی قسم ہے, غالباً سورت بنی اسرائیل میں یہ حل کنت الا بشر رسولا. اس سے آگے اللہ نے کہا اگر زمین پر فرشتے نوری رہتے بستے ہوتے تو میں ان میں پیغمبر بھی کوئی فرشتہ اور نوری بھیجتا. چونکہ زمین پہ بسنے والے بشر ہیں اس لیے ہم نے پیغمبر بھی بشر کو بنا دیا. یہ سورت بنی اسرائیل ہے, یہ سورت بنی اسرائیل ہے.
جائیے اس کو پڑھیے. نبی، بڑی بات کہنے لگا، نبی امت کے لیے نمونہ تب بن سکتا ہے جب ان کی جنس سے ہو، ورنہ نمونہ نہیں بن سکتا. نا نوری ہو شادی نہیں کرنی، نوری نے تو شادی نہیں کرنی، نور نے شادی کیوں کرنی؟ اب وہ نور ہوتے، شادی نہ کرتے اور امت کو کہتے بیویاں نال چنگا سلوک کیتا کرو، تو لوگ کہتے تیری ہے کوئی نہیں نا. تب تو کہہ رہا ہے تیری ہوتی تو تین پتہ لگتا بھی کتنے آنے دا روپیہ ہوندا، تیری ہوتی تو تجھے پتہ چلتا بھی چولہے دے نال پھوکنی بھی پئی ہوندی ہے. تیری ہے کوئی نہیں نا، اعتراض ہوتا. ہائے ہائے، میرے نبی نے کہا، کب کہا؟ میرے نبی نے کب کہا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو؟ جب میرے نبی نے خود 11 بیویوں سے اچھا سلوک کر کے دکھا دیا. پہلے نمونہ پیش کیا، مجھے دیکھو. وہاں آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کیا کرو، میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا. نبی نور ہوتا، وہ کہتا سودا بیچتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا. لوگ کہتے تیرا کھان پینے والا کوئی نہیں نا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے جب تک جھوٹ نہ بولیں سودا بکتا ہی نہیں. میرا نبی بشر تھا، میرے نبی نے جب کہا نا کہ تجارت امانت و دیانت سے کرو، تو میرے نبی نے پہلے خود تجارت کر کے دکھائی. دیکھیں جی، ہمارا جو مسجد کا مالی امور ہیں، بیلنس کچھ خراب ہو رہا ہے. اس دفعہ بھی ہمارے بل 60,000 کے قریب آ گئے. یہ تو سمجھ بھی نہیں آ رہی، نہ پنکھے چل رہے ہیں نہ اے سی چل رہے ہیں. بل اتنا زیادہ ہماری مسجد کے میٹر کا، 3 میٹروں کا، میٹر بھی 3 ہے. تو میں ہر جمعے پہ کہتا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا. آپ ہی کے تعاون سے یہ سارا نظام چلتا رہتا ہے. بل ہیں، تنخواہیں ہیں، اور بھی سارے اخراجات مسجد کے ہوتے ہیں. آپ تھوڑی سی روٹین تبدیل کریں، یعنی اگر آپ اسے دگنا نہیں کر سکتے تو آپ اسے 1.5 گنا کریں. مطلب پہلے آپ اگر 50 روپے ڈالتے ہیں تو چلو 70-80 روپے ڈال، پہلے 100 ڈالتے ہیں تو چلو 150 ڈال، 500 ڈالتے ہیں تو چلو 700-800 کر. تھوڑا سا آپ، یہ مسجد کا نظام اسی طرح چلتا ہے ہمیشہ مقتدیوں اور عوام کے تعاون سے. تو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہنا ہی آپ زیادہ سمجھیں. چلیں ذرا جلدی کریں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات الگ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کی صفتیں الگ ہیں اور میرے نبی کی صفتیں الگ. یہ ایک نہیں ہے، ذات بھی ایک نہیں ہے، صفات بھی ایک نہیں ہے، لیکن دونوں کی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی بھی ماننی ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی کی بھی ماننی. دونوں کی بات میں فرق نہیں ہے. اللہ کچھ اور کہے اور اللہ کے نبی کچھ اور کہیں. تو سورۃ اخلاص میں اللہ نے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا، لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد. آپ کو سمجھانے کے لیے معنی کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ
بے نیاز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، مفسر قرآن ہیں، انہوں نے معنی کیا الصمد وہ ہے حاجات میں جس کی طرف سب لوگ رجوع کریں، سب لوگ اس کے محتاج ہیں، سارے لوگ اپنی حاجات میں اس کی طرف رجوع کریں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی میں معنی کی الصمد اور خلاصہ نکال کے رکھ دی۔ الصمد وہ ہے جس دے بانجوں کسی دا کام نہ ٹرے تے اس دا کام ہر کسے دے بانجوں پیا ٹرے، اسے کسی کی حاجت نہ ہو اور کسی دا کم اس دے بانج نہ ٹرے، اسی کی مرضی سے چلے۔ حاجات میں جس کی طرف رجوع کیا جائے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس میں سے کوئی نکلا نہ وہ کسی میں سے نکلا۔ یہ اللہ کی ذات ہے جس کو کہا گیا قل هو اللہ احد، وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی کیا ہے؟ ایک ہے۔ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی ایک ہے۔ اللہ کا یہ نام ہے احد۔ یہ سارے قرآن میں صرف ایک جگہ پہ آئے، یہی، کسی جگہ پہ بھی نہیں۔ یہ بھی توحید کی دلیل، اسے اللہ نے صرف ایک جگہ پہ ذکر کی۔ احد کسی پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بالمقابل ایک لفظ ہے واحد، معنی اس کا بھی یہی ہے، لیکن وہ دوسروں پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ رجل واحد ہوتا رہتا ہے اطلاق، لیکن احد، یہ جو احد کی صفت ہے، یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ میں آئندہ جمعہ اس کے مقابلے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ اللہ کی تو یہ صفتیں ہیں، یہ ذات ہے، اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں، میں آئندہ جمعہ اس کو ذکر کروں گا۔ آپ ذرا جلدی آیا کریں تاکہ آپ پورا مضمون سن سکیں۔ ہمارے یہ جی ایک ہمارے ساتھی ہیں، انہی کی سفارش پہ میں اعلان کر رہا ہوں، ورنہ میں عام طور پہ چندے کا اعلان نہیں کرتا، لیکن یہ بڑے ہمارے معتبر دوست ہیں، عالم ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی ہیں، ان کا کوئی حاجت ایسی ہے کہ انہیں تعاون کی ضرورت ہے، وہ سامنے بھی نہیں آنا چاہتے، تو ان کے لیے بھئی اپیل کی جائے کہ آپ حضرات بعد میں جتنا بھی ہو سکے اپنی اپنی توفیق کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کر دیں۔ آپ یہاں محراب میں ہی ذرا ہمت کریں گے، تھوڑی سی تکلیف تو آپ کو ہوگی، لیکن اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے جی۔ آپ یہاں دے کے جائیں گے جی، نماز کے بعد ان کے لیے خدمت کریں گے۔ اگر ایک عالم دین کسی پر بہتان لگائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہتان لگانا تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس عالم کو چاہیے کہ اگر اس نے ممبر پہ یہ بہتان